اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اللہ سے دعا کے ساتھ ہم آج اپنے چھٹے پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ہم سب کو سورہ نساء کا سبق جو پچھلا ہم سورہ نساء 5ویں پارے میں پڑھتے آئے، جس کا اختتام ان آیات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ کی شکر گزاری اصل میں اللہ کی اطاعت گزاری کا ہی نام ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیسے چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے پارے میں اسی کے متعلق پڑھیں گے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا اختتام ہوگا اور سورہ المائدہ ہم مکمل طور پہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، ہمارے بیہیویئرز کیا ہونے چاہیے، اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے پہلے سبق کی پہلی آیت ہی اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پسند نہیں ہے۔ یہ بدگوئی کیا ہے؟ میرے اور آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، میری اور آپ کی گفتگو۔ زبان ایک ننھا سا ٹکڑا جو میرے اور آپ کے جسم کا حصہ، لیکن یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت اور اس پر کنٹرول کی تاکید مجھے اور آپ کو فرمائی۔ بے شمار مقامات پر یہ زبان ہی ہے جو ایسے گناہوں کا ہمیں ارتکاب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہو، اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہو، اور میرے اور آپ کے اخلاقی رویے انتہائی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات، جھوٹ، چغلی، غیبت، طعن، طنز یا اسی طرح کے بہت بڑے بڑے ایسے گناہ جن کا براہ راست قرآن میں ہمیں منع کیا گیا، زبان ہی سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک مثال کہ ایک دفعہ آپ اپنی زبان کو زور زور سے کھینچ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہی میرے جسم کا وہ ننھا سا ٹکڑا ہے کہ جس پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ جہنم میں گرانے کا سبب بن جائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بدگوئی سے روکا، یعنی زبان سے مرتکب ہونے والے وہ گناہ جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچے لیے جاتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن ساتھ میں الا من ظلم کی جو آیت آئی، اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کو بہت ہی زیادہ ظلم اور جبر کے ساتھ اتنا زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ پھر اس بات پر قادر ہو کہ اپنی زبان سے بدلہ لے سکے یا اپنی زبان سے کچھ کہہ کے اپنے دل کو ہی ٹھنڈا کر سکے، جو ہماری ایک نفسیاتی کمزوری بھی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت تو دے رہے ہیں الا من ظلم، اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث جس میں آپ نے خوشخبری دی مومنوں کو کہ جو شخص بدلہ لینے پہ قادر تھا لیکن اس نے اپنے اوپر ہونے والی ظلم اور زیادتی پر بدلہ نہ لیا تو وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، یعنی اس کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے اور آپ کے اختیار میں تو دی ہے کہ اگر کوئی ظلم پر جذبات کا طوفان اپنے اندر محسوس کرے تو وہ بدلے کے لیے اپنے منہ سے الفاظ یا ایسی بات کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین بات کیا ہے کہ بدگوئی پر اپنی زبان کو استعمال نہ کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا کسی کو معاف کر دینا اور اپنی زبان کو روک لینا، بدلہ نہ لینا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے،
یعنی اگر یہ کوئی خوبی اختیار کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنے رب سے جا ملتی ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل کتاب کہ جنہیں پہلے اللہ کا کلام نازل کر کے ہدایت رہنمائی دی گئی ان کا رویہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملی، اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبروں نے آ کے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانات پر، فرمودات پر عمل کرنے کے بجائے جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا انہوں نے اس عہد کو پامال کر دیا، اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ یہاں آگے جو ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، سبت کے قانون کے حوالے سے۔ سبت کا قانون کیا تھا؟ سبت ہفتے کا دن جس میں بنی اسرائیل کی قوم کو تاکید کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، لیکن انہوں نے اس قانون کو توڑا۔ جس طرح آج اہل اسلام کے لیے جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے، اسی طرح اس قوم کے لیے ہفتے کے دن کی یا سبت کے دن کی فضیلت اور عبادت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کا قانون توڑا۔ ان کے پوری سوسائٹی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے سوچا کہ اگر ہم نے اس روز عبادت کی تو جو معاشی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو کاروبار ہم کرتے ہیں، اس میں بریک لگے گا تو ہماری جو معاشی انکم ہے یا ہمیں فائدے جو مل رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو انہوں نے اس قانون کو توڑتے ہوئے اس دن بھی اپنی جتنی بھی ماہی گیری کی ان کی ایک کاروباری شکل تھی جس سے وارننگ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کے لیے جال پہلے سے بچھانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو فراموش کر دیا۔ ایک دوسرا گروہ وہ بھی تھا کہ جو یہ طرز عمل اختیار نہیں کر رہا تھا، جس نے نافرمانی کا علی الاعلان نہیں یہ اعلان کیا تھا یا عمل کیا تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی قوم کے بے شمار لوگوں کو یہ برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن ان کو اس برائی سے روک نہیں رہا تھا۔ اس قوم کے اندر ایک گروہ جو قلیل گروہ تھا ایسا بھی تھا کہ جس نے روکا، جس نے یاد دلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کی کتاب نے سب کے قانون کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ لیکن اس قوم نے کیا کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اپنی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں پر جو ٹھپا لگا دیا، تو ان کی ہرمہ نصیبی کا یہ عالم تھا کہ وہ سن بھی لیتے تھے اپنے نبی کی بات یا اپنے نبی اور اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر جو آیات نازل ہوئی تھیں اس کے متعلق وہ جان بھی لیتے تھے، مگر ان کی دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر وہ اپنے کفر کے رویے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر نہ صرف الزام لگایا بلکہ اس کے بعد بھی جو ان کا رویہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پورا بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے بجائے توحید پر ایمان اور یقین رکھنے کے ایک نیا عقیدہ جس کو نظریہ تثلیث بھی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے بجائے اس بات پر عمل کرنے کے کیا کیا کہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے تھے، جو حقیقت نبی کے ذریعے ان تک پہنچ چکی تھی، انہوں نے اپنے تئیں اپنے ہی سوچ، اپنے ہی گمان اور قیاس کے مطابق ایک نیا نظریہ قائم کر لیا۔ اس نظریے کی، اس عقیدے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں نہ صرف یہ کہ آگاہی دی ہے بلکہ اس کی حقیقت بھی کھول کر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے بندوں کو پیدا کیا، اور اللہ ہی ہے جو اس بات کا حق رکھتا ہے اور اس بات کے لیے مستحق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں نے اللہ کی کتاب اور ہدایت کو پانے کے باوجود اپنے محض گمان کی پیروی کی اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی اس کو نظر انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ان سے گواہی لے گا، انہیں اٹھایا جائے گا اور ان سے اس رویے کی باز پرس کی جائے گی۔ یہاں ایک پہلو میرے اور آپ کے لیے، آج قرآن کے قارئین کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہو چکی، جب اللہ کے نازل کردہ انبیاء اور پیغمبر بھی
ہمیں مکمل ہدایات پہنچا چکے، تو اس کے بعد محض اپنے قیاس، اپنے گمان، اپنے اندازے یا اپنی سوچ یا کوئی انسان، کوئی گروہ، کوئی تنظیم یا کوئی بھی سربراہ اپنے بنائے ہوئے قانون اور ضابطوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل یہود و نصارہ کے رویے کی نشاندہی کی ہے کہ ان کا رویہ ظالمانہ تھا۔ ظالمانہ رویہ قرآن کریم میں کس رویے کو کہا گیا؟ قرآن ہی کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ گویا یہودیوں کا یا نصارہ کا، عیسائیوں کا جو معاملہ تھا، ظالمانہ رویہ، وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک ان معنوں میں کہ جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات تھیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی ایسے جھوٹے معبود یا اپنے نفس کو اپنے لیے معبود بنا لیا تھا کہ جو چاہے وہ کیا کرتے تھے۔ ہم سورہ نساء ہی کی آیات آگے دیکھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا کر اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں بہت زیادہ فکر کے ساتھ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ذکر تو ہو رہا ہے اہل یہود و نصارہ کا، اور خاص یہاں پر بنی اسرائیل کی قوم کا، اور ان کی بڑی بڑی خرابیاں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا کن معنوں میں؟ اللہ کے راستے سے روکنا ان معنوں میں بھی کہ اللہ کی بات پر خود بھی عمل نہ کیا جائے، اور اگر کوئی دوسرا اللہ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی بہکایا جائے، یا اس کی سوچ اور اس کی فکر کو بھی گمراہ کر دیا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آج سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم کے نام پر مختلف افکار اور مختلف زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں، کبھی نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر، کبھی ہمیں نیا کوئی چارٹر دے دیا جاتا ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب بھی اسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نظام زندگی اور نظام حکومت اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ زندگی ہمیں بتایا، اس کے برخلاف انہوں نے ایک نئے ضابطے اور ایک نئے قانون کو رائج کرنے کا، گویا خدا سے کھلم کھلا دشمنی کرنے اور خدا پرستی کو مٹانے کا علی الاعلان عزم کیا۔ آج بھی اگر ہمارے ارد گرد ہمیں کوئی ایسا نظریہ، ہمیں کوئی ایسی سوچ نظر آتی ہے، یا کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر اپنے نئے افکار جدیدہ یا ہمیں قرآن اور اسلام سے ہٹ کر کوئی نئے طریقے سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ رویہ تو اہل یہود کا ہمیشہ سے رہا ہے، کہیں ہم اس کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ ان کا طریقہ کار لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا لینا، اور وہ پاک چیزیں جو اللہ کی طرف سے حلال تھی ان کو حرام کر لینا، اور جو حرام تھی ان کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کر کے سب اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں وہ لوگ جو پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار ہیں، اور جو اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اے نبی نازل کی گئی ہے، اور جو تم سے پہلے کے لوگوں کی طرف نازل کی گئی تھی، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان حالات میں جبکہ اسلام کے بالمقابل بہت سے نظریات اور بہت سے افکار، بہت سارے ہمارے سامنے وے آف لائف پیش کیے جا رہے ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا علم، یہاں پختہ علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن اور اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر ایمان، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ جو ہمیں آپ کی زندگی میں مکمل قرآن کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سورہ نساء کا سبق جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک کا تذکرہ، اور فرمایا کہ ہم نے وحی پہلے بھی رسولوں پر نازل کی جس طرح آج آپ پہ کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کہ ان سے کس طرح کلام کیا گیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سارے رسول، یہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے مبشرین و منذرین ہیں، یعنی خوشخبری بشارت دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے یہ منذرین اور مبشرین آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ ایک اگر نفسیاتی طور پر میں اور آپ اپنے ہی حوالے سے سوچیں ایک بات، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی رہنمائی دینے والا نہ ہوتا، ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا، ہمیں کوئی عمل کر کے دکھانے والا نہ ہوتا، تو ہم یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی کیسے ہے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی، اللہ نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیج کر ہمیں یہ باور کرا دیا، پوری انبیاء کی تعلیم اور ان کی سیرت مبارکہ، خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی احادیث ہی نہیں، آپ کے اعمال، آپ کی سنتوں کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے کر کے آج ہم تک اور پھر قیامت تک کے لوگوں کے لیے پہنچانے کا انتظام کر دیا، تاکہ ہمارے لیے کوئی سوال نہ رہے اور اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ غالب رہنے والا، حکیم اور دانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اور اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا یا ظلم و ستم کیا تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف مجھے اور آپ کو جہنم کی خبر دے کے ڈرایا ہے، وہیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت خوشخبری بھی دی ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے، ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اللہ کی طرف سے حق کیا ہے، جس کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حق اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ہی کو یہاں قرآن ہی میں حق کہہ کر ہمیں اور آپ کو اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ اب تمہارے لیے اگر بچاؤ کا، نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں مجھے حضرت امام مالک کا وہ قول بھی یاد آتا ہے۔ بڑی بے چینی ہے، بڑا اس وقت حالت جو ہے ہم سب کی، پوری امت کی ہی نہیں پوری دنیا کی اضطراب کی کیفیت ہے کہ کیسے ہم ان آزمائشوں سے نکلیں، کیسے ہم اپنے دکھوں سے نجات حاصل کریں، کیسے دنیا کے یہ جو رنج و الم ہیں وہ ختم ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس قوم کا یا اس امت کا سب سے پہلے جس چیز نے علاج کیا تھا تو وہ کل بھی قرآن تھا، اور آج بھی اس امت کے لیے اگر کوئی شفا ہے، کوئی دوا ہے، کوئی علاج ہے تو وہ یہ قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ انشاءاللہ یونس پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی خبر مجھے اور آپ کو دیتے ہیں کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے۔ اور اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہمارا انکار ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو سلطنت کائنات میں جو اتنی بڑی بادشاہت ہے اس میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اب اس کتاب کے اندر احکامات کیا ہیں؟ سورہ نساء ہی کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جو حکم مجھے اور آپ کو آج ملا وہی ہم سے پہلے اہل کتاب کو بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا ہے جس سے ان کو روکا گیا تھا اور آج مجھے اور آپ کو بھی روکا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پہلے ہم غلو کے معنی دیکھتے ہیں، پھر حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہو، اس پر بات کرتے ہیں۔ غلو
زیادتی کو کہتے ہیں، کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا۔ محبت میں بھی تائید اور حمایت اگر اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ جو چیز طے شدہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ہم اس کو بھی کراس کر جائیں، اس سے بھی اپنے جذبات کو آگے لے جائیں، تو یہ بھی غلو ہے۔ اور کسی کی مخالفت یا نفرت یا ہماری اگر نظریاتی اعتبار سے کوئی اختلاف رائے ہے تو اس میں بھی حد سے بڑھ جانا غلو کہلائے گا۔ اہل کتاب کو یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کو ماننے کے بجائے غلو کیسے کیا کہ انبیاء کو نبی کی حیثیت سے ماننے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یا حضرت مریم کے حوالے سے ان کا نظریہ ہم سب کو پتہ ہے، حضرت عزیر کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی روکا، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ اور اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو مستند اور متفق علیہ حدیث ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، اور اگر کسی نے کسی ایسے شخص کی تعظیم کی جو دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لیتا ہے تو گویا اس نے بھی دین کو ڈھا دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین میں نئی چیز کا اضافہ غلو کی شکل میں کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا رویہ، زندگی کی کچھ مثالیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس پہ سوچئے، اس پہ غور کیجئے۔ آج امت مسلمہ کا حال، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ خاتم النبیین کی حیثیت سے، امام الانبیاء کی حیثیت سے تو مسلم ہے اور بالکل درست ہے، لیکن کہیں میں نے اور آپ نے اپنی کچھ رسوم و رواج، اپنے کچھ ایسے طور طریقے تو نہیں اپنی طرف سے رائج کر لیے جن کا شمار غلو میں ہوتا ہو یا دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کے حوالے سے ہوتا ہو؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ ہمیں اہل کتاب یعنی عیسائیت کے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں یہاں قرآن میں واضح کیا گیا کہ انہوں نے ایک جو اپنا عقیدہ بنا لیا، عقیدہ تثلیث کا۔ اور عقیدہ تثلیث کیا تھا؟ کہ انہوں نے 3 خدا اپنی نیت اور عقیدے میں شامل کر لیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کی شان اور کبریائی کے برابر کوئی نہیں۔ یہاں سورہ اخلاص کو یاد کر لیجئے جو اللہ کا مکمل تعارف ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اس وقت کے وہ لوگ بھی ایسے ہی اللہ کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقیدہ تثلیث اپنے تئیں ایجاد کر لیا، جس میں انہوں نے اللہ کے برابر نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ روح منہ جس کا ذکر یہاں قرآن میں آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، انہوں نے اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر کر دیا۔ اللہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو بھی ازبر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اور وہ بالا تر ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اہل نصارہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا رویہ بتانے کے بعد کہ انہوں نے استکبار کیا، استکبار تکبر یعنی اپنی رائے کو اہم سمجھا، بڑا جانا، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو فراموش کیا، تو اللہ تعالیٰ بڑی سخت انداز میں یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تو سب کو گھیر کر اس روز یعنی روز حشر کے دن حاضر کر لے گا، اور جو لوگ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کی سخت پکڑ کرے گا۔ محترم سامعات، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتانے کے بعد میرے اور آپ کے رویے کی اصلاح کی۔ ایک بار پھر اللہ پر فرما رہے ہیں لوگوں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے، اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں موجود ہیں۔ قرآن پورا کا پورا میرے اور آپ کے سامنے اللہ کی نعمت کی صورت میں موجود ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس آیت کی بہت خوبصورت تشریح کرتی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن کی بدولت عزت و شرف اور بلند مرتبہ پاتے ہیں اور کچھ لوگ
قرآن کو پانے کے بعد بھی قرآن پر ایمان نہ لا کے، قرآن پر عمل نہ کر کے جس ذلت و مسکنت کا اور آخرت میں عذاب کا شکار ہوں گے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کیسے عزت و شرف دیتا ہے، یہ بات بھی ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جو سیدھا راستہ قرآن نے دکھا دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جایا جائے۔ سورہ نساء کی آخری آیت احکامات میں سے، اور پھر وہ سوال جو اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ کلالہ کے معاملے میں آپ سے فتویٰ لیا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کا کیا ہو یا یہ کیا چیز ہے، تو یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کلالہ کے معنوں میں اختلاف رائے ہے فقہی اعتبار سے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد ہو، یعنی بے اولاد ہو، اور جس کے باپ اور دادا بھی حیات نہ ہوں۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر اور اسی طرح ائمہ فقہا کی مختلف رائے پائی جاتی ہے کہ اگر اس کی مرنے والے کی کوئی رشتہ داری یا کوئی ایسا رشتہ دور کا موجود ہے تو اس کو کلالہ کہا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک قانون، ایک ضابطہ مقرر کر دیا۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی۔ سورہ نساء کے اندر ہم نے بے شمار قوانین اور ضابطے پڑھے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ سورہ نساء ہم خواتین کے لیے خاص طور پر اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑی ہمارے لیے سمجھنے والی، غور و فکر کے ساتھ سیکھنے اور اس پر عمل کے لیے مختلف راہیں تلاش کر کے بہترین طریقے سے عمل کی ایک بہت ہی خوبصورت راہ متعین کرتی ہے۔ سورہ نساء کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے احکامات کی توضیح کر چکا تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور قادر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ ایک ایسی صورت ہے جو احکامات پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات بھی نازل کیے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی۔ جن حالات میں اور جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت مسلمان ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، گویا شہری زندگی مسلمانوں کے اپنے اختیار میں تھی کہ جن قوانین پر چاہیں وہ عمل کریں، اور جن قوانین اور ضابطوں کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں اس پر لازماً عمل کر کے دکھائیں۔ اور اسی صورت کے اندر جہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، وہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی نصیحت کر دی گئی کہ اب یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا اور عیسائی بھی اپنی نافرمانی کے نتیجے میں ذلت و خواری اپنا مقدر بنا چکے، تو اب امت مسلمہ ہی، مسلمان ہی وہ قوم ہیں، اللہ کی طرف سے وہ خیرہ امہ ہیں اور وہ گروہ ہیں کہ جو زندگی کا بہترین لاہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق متعین کرنے والے ہیں۔ گویا لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کی۔ اس صورت میں ابتدا میں ہی اللہ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے، اوفو بالعقود، وعدوں کی پاسداری، بندشوں کی پابندی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد جو وعدہ، جو عہد ہو چکا، جو اقرار ہو چکا، اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی یا اضافہ کریں۔ جو حرام اور حلال اللہ کی طرف سے متعین ہو چکے، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ بس اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا۔ احرام وہ لباس ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے موقع پر ایک فقیرانہ لباس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا لباس زیب تن کیا جاتا ہے، جو سنت ابراہیمی بھی ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے والوں کو یہاں یہ بھی تاکید کہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کریں۔ خدا پرستی کی نشانیاں، جس کو آپ شعار بھی کہہ سکتی ہیں، شعائر اسلامی کہہ سکتی ہیں، ہر قوم کے اپنے کچھ سمبل ہوتے ہیں، اپنے کچھ ایسے امتیازی خصوصیات یا شعار ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ہندوؤں کو ہم ان کے مندر سے پہچانتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی مساجد
اللہ کے گھر عبادت گاہیں ان کا شعار ہیں، یا قربانی کے وہ جانور جو اللہ کے لیے وقف کر دیے گئے ہوں وہ بھی شعار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان پر ہاتھ نہ ڈالو، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں تو حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اجازت بھی دی، خشکی کے جانوروں کا شکار تو حرام کر دیا گیا، لیکن اگر سمندری سفر ہے اور سمندری جانوروں کا شکار ایک طویل مدت کے سفر میں ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے یا ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں بھی بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام، اس کا بھی تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر اگر کسی اور جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کرو۔ یہ ذبیحہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں ذبح یا زکوٰۃ کے اصطلاحی الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حلق کو اتنا زیادہ کاٹ دیا جائے کہ جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مزید جو احکامات نازل کرتے ہیں اس میں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کو معلوم کرو۔ یہ پانسے اس زمانے میں بھی کس طرح سے ہوتے تھے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے برخلاف اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مختلف قسم کی فال گیری یا مشرکانہ، توہم پرستانہ بہت سارے ایسے کھیل یا رسوم و رواج پر عمل کیا کرتے تھے جس کو ہم سب کے لیے اور اس وقت کے دور کے لیے بھی حرام کر دیا گیا۔ آج پامسٹری کی ایک قسم ہے کہ ہم عموماً ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر اور ہماری زندگی کے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ یہ وہ علم غیب ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو اگر کسی بھی طریقے سے، جیسے ہم ایک سلسلہ دیکھتے ہیں میگزینز وغیرہ میں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا مختلف کبوتروں کے ذریعے، طوطوں کے ذریعے جو فال نکلوائی جا رہی ہوتی ہیں، یا ہم خود ہی سے کچھ توہم پرستانہ عقیدے اپنے سوسائٹی کے اندر رائج کر لیتے ہیں، جیسے بلی کالی گزر گئی تو کوئی بدشگنی ہو جائے گی، یا کسی دن کو، مہینے کو اپنے لیے برا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا اور فرمایا ذالکم فسق، یہ سب افعال فسق ہیں، فاسقانہ رویہ۔ فسق جس کا روٹ ورڈ ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سرکشی کے معنوں میں اور حدود کو توڑنے کے معنوں میں ہے۔ گویا یہ رویہ اگر کسی نے اختیار کیا، یہ کام کسی نے کیے، تو اس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی، یا اس نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ، حدود کو توڑنے کا اختیار کیا۔